أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میم مشدد اور نون مشدد میں غنہ لازم ہوتا ہے. میم مشدد اور نون مشدد میں غنہ لازم ہوتا ہے. اچھا، اب صاد کو جب میم سے ملائیں گے تو اس میں غنہ ہوگا. سم، یہ جو آواز اتنی ہم نے ادا کی ہے یہ اس میم مشدد کے غنہ کی ہے، یعنی صاد کو میم سے ملاتے ہوئے اس میں غنہ ادا کریں گے. سم. اب اس کے بعد پھر میم کی جو اوپر حرکت آ رہی ہے وہ ہے تنوین دو پیش. اچھا، اس میں ایک بات جی، اگر یہ سین ہوتا تو پھر ہم کیسے بولتے؟ سین کی آواز میں سیٹی بھی ہوتی ہے لیکن وہ باریک ہوتی ہے. صاد میں بھی سیٹی ہوتی ہے لیکن صاد موٹا پڑا جاتا ہے. سوال کہنے میں تو ٹھیک ہے، موٹا پڑا گیا. اب اس کا ملا کے پڑھیں تو کس طرح پڑھیں؟ آواز کیسی ہوتی؟ ہاں، جب پیش اگر تو آپ اس کا موٹا یا باریک پڑھنا اس کو نوٹ کرنا چاہ رہے ہیں. زبر کی صورت میں جو حرف کا موٹا پڑا جانا ہے وہ نمایاں ہوتا ہے، زیر کی صورت میں کم ہوتا ہے، پیش کی صورت میں درمیانی سی صورت ہوتی ہے، یعنی بمقابلہ جو ہے نا وہ زبر کے کم ہوتی ہے. لہذا اس میں سم سم یہ تھوڑا سا فیل کریں گے، سم اور سم 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 یہ، اور سم تھوڑا سا اس کو ٹویسٹ کیا جاتا ہے زبان کو اس کو بھاری بنانے کے لیے، لیکن وہ تھوڑا سا مشکل ہے. میری آواز کو اگر آپ نوٹ کریں گے تو آپ کو محسوس ہو سکے گا. سم، ٹھیک ہے، ہاں، سم سو سی سو، ہاں سم، ہاں جی، تھوڑا سا اس کو موٹا بنانے کے، لیکن پیش کی صورت میں وہ جو اس کا موٹا ہونا وہ تھوڑا سا کم ہوتا ہے، یعنی کہہ لیں کہ بہت نمایاں نہیں ہوتا. سم سم سم، پیچھے کسی حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جا رہی ہو نا صاد پیش کے ساتھ تو وہ پھر بھی نمایاں ہو جاتی ہے. ہاں جی، لیکن جب آپ اس کو ڈائریکٹ پڑھنے جا رہے، جیسے اب دیکھیں یہاں پہ ہے صاد کے نیچے زیر آ رہی لیکن یہاں بھی نمایاں ہو جائے گا. یوب سوئی، یوب سوئی، سوئی سوئی کہنے سے اس میں تھوڑا موٹا پن پیدا ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ یہیں سے اس کو پیش یا زیر کے ساتھ لیں، لفظ یہاں سے شروع ہو رہا سیور سیرور سور سور سم، ٹھیک ہے، تو اس میں تھوڑا سا ہلکا سا موٹا سا پن جو ہے وہ ہاں رہے گا. آگے تنوین ہے. تنوین کے ہم نے 4 قاعدے پڑھے تھے: اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب. اظہار کے 6 حرف ہوتے ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا. اخفاء کے 15 حروف ہوتے ہیں: ت، تو، تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. ادغام کے 6 حروف ہوتے ہیں جن کو یرملون کہتے ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون. ان میں سے لام اور را جو ہیں ان میں ادغام ہوتا ہے، غنہ نہیں ہوتا. ادغام.
اور جو باقی ہیں یا میم واو نون، ان میں ادغام اور غنہ دونوں ہوتے ہیں۔ چوتھا ہے قاعدہ اقلاب۔ اقلاب کا ایک ہی حرف ہوتا ہے با۔ اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو وہاں اس کو پھر آپ میم سے بدل کر پڑھتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی جو میم لکھی ہوتی ہے، اب یہاں پہ ہم موم پڑھا جائے گا، سم من بک من، با بعد میں آئے گی آواز، لیکن یہاں پر ایک آواز جو ہے اس سے پہلے تنوین کے بعد میم کے ساتھ پیدا ہوگی، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ سم مم۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ جو غنہ ہے یہاں میم کا، یہ میم مشدد کا غنہ ہے، یہاں جو غنہ ہے یہ اقلاب کا غنہ ہے، تنوین میں اقلاب کا غنہ ہے۔ سم مم بک من، بولیے گا۔ نہیں، یہاں پہ آپ دیکھیے، بک من بڑی خوبصورت، بڑی مزدار آیت ہے تنوین کے قواعد سے متعلق۔ اب یہاں دیکھیں یہ بھی تنوین آ گئی ہے، یہاں بھی تنوین ہے، تو یہاں تنوین کے بعد عین آ رہا ہے۔ عین جو ہے یہ اظہار میں سے ہے۔ اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، یعنی غنہ نہیں کرنا، ظاہر کرنا، غنہ نہیں کرنا۔ بک من، یہاں پہ آواز بنے گی بک من۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں تنوین کے بعد فا ہے، اور فا جو ہے یہ اخفا میں سے ہے۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپا کر پڑھنا، اور اس میں بھی ایک غنہ ہوتا ہے چھپانے میں۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے ین، ین کہنے میں نون ظاہر ہوتا ہے، ین نون ظاہر ہوتا ہے، یون، یہ اخفا ہو رہا ہے، یون نون چھپا کے ادا کیا جا رہا ہے، تو نون کو اس کے مخرج میں چھپا کر ادا کرتے ہیں، اس کو بھی غنہ کہا جاتا ہے۔ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یہ میم ساکن کا قاعدہ ہے۔ میم ساکن کے الگ سے 3 قاعدے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ ادغام شفوی ہوتا ہے کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے، اخفاء شفوی ہوتا ہے میم ساکن کے بعد با آئے، اور اظہار شفوی ہوتا ہے میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے۔ اب یہاں میم ساکن کے بعد نہ تو میم ہے نہ با ہے، تو میم کو ظاہر کر کے پڑھا جائے گا۔ فَهُمْ لَا، غنہ نہیں کریں گے میم میں، فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ لام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف مدہ ہے، الف خالی، الف سے پہلے زبر، تو اسے آپ لا یرجعون، یرجی، یرجعون۔ اچھا یہ دیکھیں ترجمے میں اگر ہم جائیں تو تجوید کا اس حرف پر بڑا زبردست جو ہے نا وہ اثر پڑتا ہے، کہ ویسے تجوید کا قاعدہ ہے نا کہ اس کے مطابق آپ اس کو مدہ بنائیں گے، تو اس کا معنی ہے نہیں، تو اگر اس کا آپ الف ختم کر دیتے ہیں لا یرجعون پڑھیں، معنی صرف بدلتا نہیں ہے، معنی مخالف ہو جاتا ہے، اس کے الٹ ہو جاتا ہے، الٹ ہو جاتا ہے۔ لا کا مطلب نہیں ہے، لا کا مطلب، لا کا مطلب ضرور ہے، لا یرجعون کا مطلب ہوتا ہے ضرور، ہاں ضرور لوٹیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے نہیں لوٹیں گے، لا یرجعون وہ ضرور لوٹیں گے، لا یرجعون وہ نہیں لوٹیں گے۔ ٹھیک ہے، اتنا فرق پڑتا ہے کہ اگر آپ الف مدہ دیکھیں لا یرجعون،
یرجی یرجعون، اور اگر اس کو لا یرجعون پڑھیں یعنی اس کو لمبا نہ کریں تو پھر معنی بدل جائے گا، اور معنی بدل کے بالکل اس کے اپوزٹ ہو جائے گا، وہ ضرور لوٹیں گے۔ جی یہاں غنہ میم مشدد کا غنہ، پہلا غنہ یہ کون سا ہے؟ میم مشدد کا۔ یہ کون سا ہے؟ تنوین کا غنہ ہے۔ تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفاء، ادغام اور اقلاب۔ اقلاب کہتے ہیں بدلنے کو، اور اس کا ایک ہی حرف ہے با۔ جب تنوین ساکن، نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اسے میم سے بدل دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ تنوین کے بعد جو غنہ بنے گا وہ میم کے ساتھ بدل کر مم، یعنی مم بکمن نہیں ہے، مم مم، میم کو میم سے یہ میم لکھی ہوتی ہے قرآن مجید میں، چھوٹی سی میم لکھی ہوتی ہے۔ اگر نہ بھی لکھیں تو یہاں پر جو قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے وہ اقلاب کا قاعدہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر تنوین کے بعد با آ رہی ہے، تو ہم نے یہاں اس کو من بکمن یا من بکمن نہیں پڑھنا بلکہ مم بکمن پڑھنا ہے، مم بکمن، سم مم بکمن، یہاں پر غنہ نہیں ہے، اظہار آ گیا، آگے عین ہے، بکمن عمیون، یہاں اخفاء آ گیا، یہاں اظہار ہے اور یہاں اقلاب ہے۔ صم بکم عمی فهم لا يرجعون، بکمن نہیں ہے، بکمن عمی، نو 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 نو، پھر آپ نے بکمن عمی، اس کو بکمن نہیں کریں گے، بکمن عمی فهم لا يرجعون، پھر سے صم بکم عمی فهم لا يرجعون، آپ پھر وہ وہاں پہ ڈنڈی مارتے ہیں اس کی نا، اس کی میں نے اس کے اوپر کراس لگا دیا ہے کہ یہ اس کا غنہ نہیں بنے گا۔ ہاں جی، من کے بعد فوراً ادا کرنا، اظہار کے فوراً نون ساکن کو ادا کر کے آگے جائیں۔ جی پھر پڑھیے گا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اب ٹھیک ہو گیا۔ عمیون میں ترجمے میں بات کی طرف آتا ہوں، تھوڑا سا ہم نہ غننے کی پریکٹس کرنا چاہیں گے۔ اصل میں جو تجوید کے قواعد ہیں، لفظ تو آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ میننگ دے رہا ہے، صم بکم عمی فهم لا یرجعون، وہ میننگز اپنے پورے دے رہا ہے۔ تو جن قوانین سے ہم نے پڑھا ہے وہ اس کو تجوید کہتے ہیں، اور تجوید کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت کرنا۔ تو خوبصورت کر کے پڑھنے میں پھر اس کے اندر دیکھیں نا، اب ایک آپ نے پڑھا صم بکم عمی فهم لا یرجعون، ایک آپ نے پڑھا صم بکم عمی فهم لا یرجعون، تو اس میں خوبصورتی پیدا ہوئی نا، تو یہی تجوید ہے۔
اور دوسرا یہ کہ آپ اس کے اندر خوش الحانی لے آئیں۔ اب خوش الحانی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو شخص قرآن کو خوش الحانی سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں، ہم میں سے نہیں۔ اس کا مطلب دائرہ اسلام سے تو خارج نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو لوگ پسندیدہ نہیں، ہاں عرب میں سے نہیں ہے، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ہاں ان سے نہیں ہے، یعنی جو قربت ہے نا، قربت، ہاں قربت کی بات ہو رہی، اصل معنی یہ ہے قربت کی بات ہو رہی، ہاں قربت کی بات ہو رہی، اس قربت کے دائرے سے نکل جاتے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید کا تجوید سے پڑھنا، اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ حضور کے قریب کرتا ہے، حضور کے قریب کرتا ہے، اللہ کے قریب کرتا ہے قرآن مجید کا تجوید کے مطابق۔ اللہ پاک نے دیکھیے خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم عطا فرمایا ورتل القرآن ترتیلا۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ پاک خود یہ پسند فرماتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کسی شخص کی آواز پر کان نہیں لگاتے، جب وہ قرآن پڑھتا ہے نا، اللہ کسی کی آواز کان لگا کر نہیں سنتا۔ لفظ آیا من اذن اللہ، ما اذن اللہ لشیء، اللہ کان نہیں لگاتا۔ تو کان نہیں لگاتا مطلب یہ ہے کہ اللہ توجہ نہیں فرماتا، توجہ نہیں فرماتا۔ اگر عرف عام میں اس کے ہم سادہ معنی لیں تو کان نہیں لگاتا کے اندر دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے، متوجہ ہونا، کان لگا کر سننا یعنی متوجہ ہو جانا، ساری توجہ اس پر جو ہے وہ مرکوز کر کے پورے انہماک سے، غور سے، توجہ سے سننا۔ ہاں تو ما اذن اللہ لشیء، اللہ کسی آواز پر کان نہیں لگاتا سوائے اس کی کہ جب اس کے نبی اونچی آواز سے، یجہر بالقرآن، جب وہ اونچی آواز سے قرآن پڑھتے ہیں، تو اللہ پاک اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونچی آواز سے قرآن پڑھنے پر کان لگا کر سنتا ہے۔ تو یہ دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ اللہ بھی اس بندے کا قرآن سنتا ہے جو خوش الحانی کے ساتھ، جو خوبصورتی اور تجوید اور قرات کے ساتھ، یعنی اس پر توجہات الہیہ ہوتی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہماری توجہ تو ہے نا جی، ہم ایک طرف کریں تو دوسری طرف سے ہٹ جاتی ہے۔ اللہ کی وہ ذات ہے جس کی توجہات اس ساری کائنات پر ہیں، اور اگر کائنات کا کوئی حصہ اور کوئی ذرہ توجہ الہی سے محروم ہو جائے تو وہ ختم ہو جائے۔ اس کی توجہات یکساں ہر کسی پر، ہر جگہ پر اتر رہی ہیں، لیکن بطور خاص اور الفت اور محبت کے کسی کو توجہ عطا کرنا، یہ اس کا خاصہ ہے کہ جب وہ بندہ قرآن پڑھ رہا ہو خوش الحانی کے ساتھ تو اللہ اس کو توجہ خاص یعنی محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہم بغیر آواز کے قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ جو ہمارا پڑھنا ہے اس میں بالکل اسی طرح سے ہم پر لازم ہے۔ ہاں دل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، دل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کا بھی سنیے میں عرض کروں آپ دل میں بھی پڑھیں تو یہ بھی پڑھنا ہے، اللہ اس کو بھی سنتا ہے۔ اب اس کے لیے پھر وہ حدیث پاک ہم لے آتے ہیں نا جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ بندے کے ظن کے مطابق ہوتا ہے، بندے کے ظن کے مطابق، ظن زوئے سے ظن کے مطابق ہوتا ہے، اس کے گمان کے مطابق۔ تو بندہ اگر اللہ کے بارے میں یہ گمان کرے کہ اللہ مجھے بخش دے گا، حضور نے فرمایا بندہ اگر یہ گمان کرے کہ اللہ اسے بخش دیتا ہے، اگر وہ یہ گمان کرے کہ اللہ مجھے نہیں بخشے گا تو اللہ نہیں بخشتا۔ یہ حدیث پاک ہے، اس کی تشریح میں خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کلمات مبارک ہیں۔ اور اس سے آگے پھر فرمایا کہ اگر مطلب اس کی بڑی تشریح ہو سکتی ہے اس حصے کی
بندہ کہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، تو اللہ اس کے ساتھ غفور الرحیم ہو جاتا ہے۔ بندہ یہ اس کے بارے میں گمان کرے کہ اللہ قہار اور جبار ہے، تو اللہ جبار اور قہار کا سلوک کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے آگے پھر کلمات ہیں کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اب اس کی ایک اپنی لذت اور چاشنی ہے، اس کی ایک اپنی محبت ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإِ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اور اگر وہ مجھے اجتماع میں مجمع میں بیٹھ کر یاد کرے، میرا ذکر کرے، تو میں اس سے بہتر اجتماع میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ تو بات یہ کہ دل میں بھی اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، تب بھی اگر آپ آنکھوں سے زیارت نہیں کر رہے، آپ دل میں پڑھ رہے ہیں، تو بھی وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اس کیفیت کو بھی۔ لیکن جب آپ بلند آواز سے خشوع اور خضوع اور انہماک سے پڑھ رہے ہیں تو اس کو بھی وہ سن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کی کیفیت جس طرح سے اس کے ساتھ متعلق ہوتی ہے اسی طرح سے، لیکن یہ کہ دل میں پڑھیں یا زبان پہ اونچی آواز کے ساتھ پڑھیں، پڑھیں درست، پڑھیں صحیح۔ نماز بھی ہم پڑھتے ہیں نا، تو اس کے کلمات ہمارے، اگر آپ جو نمازیں ہیں، خفی نمازیں ہیں جن میں اونچی آواز سے قرات نہیں کی جاتی، تو ان میں بھی اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس طرح سے ہی پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی طرح سے پڑھیں۔ اور اگر آپ اسی طرح سے تنہا نماز پڑھ رہے ہوں، ایسے جیسے میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، اور آپ کی توجہ بھی ہو، تو آپ کی نماز معراج بن جائے گی۔ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں اس نماز میں اور اس نماز میں زمین و آسمان کا فرق آ جائے گا۔ یعنی آپ کی نماز کو اللہ کی بارگاہ میں قرب کا درجہ دینے والا یہی قرآن ہوگا۔ تو جب آپ اس کو اس طرح سے لحن کے ساتھ، خوشالانی کے ساتھ پڑھ کر نماز ادا کر رہے ہوں گے، تو یقیناً وہ نماز، اس کی لذت بھی بڑھ جائے گی، اس میں قرب بھی بڑھ جائے گا۔ تو اگر آپ وہ یعلمون تعلمون والی بات کریں گے تو پھر معاملات بھی اسی طرح سے، ایسی نماز کے لیے جس میں قرات بھی صحیح نہیں ہے، جس میں آپ کے جو ارکان کی ادائیگی ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا تشہد قیام وہ بھی صحیح نہیں ہے، وہ بھی جلدی اور تیزی والا ہے، اور آپ کی تیزی کب ہوگی؟ جب آپ جلدی جلدی پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، تو تیزی ہو جائے گی۔ اگر آپ کہیں گے سبحان ربی الاعلی، تو اس کے اندر ساتھ میں آپ کا دل بھی ان کلمات کے اوپر جا رہا ہو، پاک ہے میرا رب بلند و بالا، سبحان ربی الاعلی۔ تو جب آپ یہ بڑی محبت سے، پیار سے کہہ رہے ہوں گے، اگرچہ آپ دل میں کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اس کا کہنا جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں انتہائی محبوب اور مقبول ہوگا۔ سادہ سی بات ہے، دیکھیں ہم نام لیں ایک دوسرے کا، اگر ہم بے تکلفی کے ساتھ عامیانہ انداز سے کسی کو مخاطب کریں، او بھائی کل سن، جلدی کریں، ادھر میری کل سن، اور اگر آپ اس کے برعکس یہ کہیں کہ محترم جناب ذیشان صاحب میری بات سنیے، اس میں اور دوسری بات میں، دوسرے لہجے میں، انداز میں کتنا فرق آ گیا۔ اللہ نے تو یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے حبیب کو کوئی ایسے بلائے، اللہ پاک نے تو یہ گوارا، میرے حبیب کو تو اللہ کو کوئی چیز جائے کہ بلائے ایسے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا لا تجہروا بالقول کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح سے میرے محبوب کو نہ بلایا کرو۔ تو اللہ پسند کرے گا کہ اس کو ہم ایک عام انداز میں، روٹین میں فٹافٹ زبان
اللہ نے تو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی قرآن جب اترتی تھی تو فرما دیا میرے حبیب تیز تیز نہ پڑھا کرے، لا تحرک بھی لسان، لا تحرک بھی لسان، اگر تعجل بھی، تیز تیز نہ پڑھا کرے۔ یہ اللہ کا اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے، اپنی زبان کو تیز پڑھنا۔ آقا حضور اس لیے پڑھتے تھے، حضور اس لیے پڑھتے تھے کہ زیادہ زیادہ پڑھ لیں، ہم بھی یہ کوشش ہوتی کہ سپارہ پورا پڑھ لیں۔ کل مجھے وہاں پہ میں نے شروع کیا سلسلہ مسجد میں، وہ منڈی والی مسجد میں، تو آپ کی طرح وہ 40-50 لوگ ہوتے ہیں، مغرب کے بعد میں نے اکٹھے کر لیے ہیں، ہوکا دے 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 کے وہ کہیں کیڑا بندہ ساڈے پلے پہ آ گیا، بورڈ لگوایا وہاں پہ اس طرح کا مارکر شارکر، 40-50 بیٹھ جاتے ہیں لوگ ماشاءاللہ روزانہ مغرب کے بعد۔ تو کل میں نے ایک سے پوچھا کہ آپ لکھتے بھی ہیں آ کے سارا، تو کیا فیل کیا آپ نے جب سے آپ پڑھ رہے ہیں؟ 2 ماہ ہو گئے مجھے وہاں پہ۔ تو مجھے کہنے لگے جی بڑا فرق پڑ گیا۔ میں کہا کیا فرق پڑا؟ کہنے جی پہلے میں سپارہ پڑھ لیندہ سی پورا انہیں ٹائم چ، ہن ایک رکوع بھی نہیں پڑھیا جاندا۔ وہ کہتے جی میں پہلے ایک سپارہ پڑھ لیندہ سی انہیں ٹائم چ، ہن ایک رکوع بھی نہیں پڑھیا جاندا۔ دیکھیں اب رکوع بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ نہیں وہ تو خیر جب بندہ نماز اکیلے تنہا پڑھ رہا ہو تو وہ مطلب اتنا اونچا نہ بولے کہ مطلب اس کے ساتھ والوں تک اس کی آواز جائے، وہ تو منع ہے۔ اتنی آواز کہ اس کے اپنے کان سن سکے، اتنی آواز رکھنے کا، وہ بھی اس وقت جب وہ تنہا کھڑا ہو، ٹھیک ہے۔ تو نوافل میں ہو تو پھر مطلب جو ہے اس میں آپ بلند آواز سے اکیلا کھڑا ہو تو کیا ہی خوب بات ہے، خوش الحانی بھی ہو، توجہ بھی ہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس میں قرآن کریم کا پڑھنا جو ہے وہ تجوید کے ساتھ یقیناً وہی اللہ کی بارگاہ میں محبوب اور مقبول ہے، اور ہر تقاضا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید کو خوبصورتی سے خوش الحانی کے ساتھ پڑھا جائے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اتنے زیادہ ہیں، ان کو اگر آپ دیکھیں کہ آقا نے کس طرح سے ہمیں ترغیب دلائی ہے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے۔ زین القرآن باصواتکم، حضور کا فرمان ہے قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ سجاؤ، ٹھیک ہے۔ اقرأ القرآن بلحون العرب، قرآن کو عرب کے لہجہ سے پڑھو، وباصواتها، اور ان جیسی آوازیں بناؤ جو لہجہ عرب کا لہجہ ہے، فرمایا اس عرب کے لہجے سے اور ان کی آوازوں کے مطابق پڑھو۔ تو یہ اتنے فرامین اگر آپ دیکھیں، غور کریں، نوٹ کریں، تو وہ ہمیں یہی توجہ دلا رہے ہیں۔ پھر فضائل جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے قرآن کریم ان پہ غور کریں تو اس کا ہر تقاضا یہ کہہ رہا ہے قرآن مجید جب آپ پڑھیں تو آپ اس کو صحیح درست انداز سے پڑھیں۔ اللہ کا فرمان سب سے مقدم ہے، معتبر ہے، ورتل القرآن ترتیلا، ٹھیک ہے۔ تو ترتیل کا معنی یہ ہے کہ اسے تجوید کے ساتھ پڑھا جائے۔ لہذا جب آپ یہ پڑھتے ہیں ثم بکم عمی فہم لا یرجعون، تو معنی تو وہ دے رہا ہے لیکن اس میں خوبصورتی پیدا نہ ہوئی۔ اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم تھا وہ ہم نے پورا نہیں کیا۔ جب آپ نے اس کو پورے لحن کے ساتھ پڑھا تو یقیناً اس کے پڑھنے میں ایک خاص لطف اللہ کی طرف سے اور خاص رحمت بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوگی۔ ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ سمن، یہ دیکھیے سب سے پہلی بات آپ جب اس میں 3 چیزوں پہ غور کرتے ہیں، اسماء، افعال اور حروف، تو جس کلمہ کے آخر میں 2 پیش ہوتی ہے وہ کلمہ اسم ہوتا ہے۔ تو یہ بھی 2 پیش ہے، یہاں بھی 2 پیش ہے، یہاں بھی 2 پیش ہے، تو سمن بھی کلمہ جو ہے یہ اسم ہے، ٹھیک ہے جی، اور بکمن بھی اسم ہے، امیون بھی اسم ہے۔ یعنی ہمارا مسئلہ یہاں پہ حل ہو گیا کہ ہم نے اس کا کوئی زمانہ بنا کے نہیں اس کا ترجمہ کرنا۔ تو جو اسم ہوتا ہے وہ سیدھا سیدھا اپنا معنی دے رہا ہوتا ہے۔ سمن کا معنی ہے بہرا، بہرا،
बुकमुन का माना होता है गूंगा, और उमयुन का माना होता है अंधा। फा हरफ है जिसका माना होता है पस, और इसके साथ हम जो है ये ज़मीर है, ज़मीर है, ज़मीर मुनफसिला हम, वो सब, और सब ज़मायर जो है ये इसम होती हैं, जितनी भी ज़मायर हैं सारी इसम होती हैं, क्योंकि इसम की जगह इस्तेमाल होती है। और ला हरफ है जिसका माना है नहीं। यरजिऊन में आप देखें कि इसके शुरू में आ रही है या, इससे एक बात क्लियर होगी, ये फेल है और फेल मुजारे। युबसिरून, ये देखिए फेल मुजारे है। अब फेल मुजारे का तर्जमा हमने फेल हाल के साथ या मुस्तकबिल के साथ करना होता है। फेल मुजारे का तर्जमा फेल हाल या फेल मुस्तकबिल के साथ। अब वो जब ये बात ज़हन में आ गई कि हमने इसका तर्जमा फेल हाल के साथ या मुस्तकबिल के साथ करना है, तो हाल की निशानी ये होती है कि उसके साथ हम ता है, ती है, ते हैं इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, कंटिन्यू भी इस्तेमाल करते हैं, दो चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है जी। तो या का तर्जमा, जो चार हरूफ हमने लिखे हुए हैं अतैन के, अलिफ ता या नून। अलिफ का तर्जमा क्या होता है मैं, ता का तर्जमा तुम, या का वो, नून का हम। तो आपने इस पैटर्न पर जो भी लफ्ज आएगा उसका तर्जमा करने के लिए सबसे पहले आपने या का तर्जमा कर लेना है, उसके बाद आपने आखिर में वाव नून का तर्जमा कर लेना। वाव नून जमा की अलामत है, वाव नून जमा की अलामत है, और इसका तर्जमा हम क्या करते हैं, सब। जमा के लिए इसका तर्जमा हम क्या करते हैं, सब या सारे। तो ये हमें पता है कि यहाँ सब या सारे जमा का फेल है। बीच में लफ्ज या को अलहदा कर लिया, वाव नून को अलहदा कर लिया, बीच में रा जीम आइन, रा जीम आइन। इस लफ्ज को अगर आप अपनी उर्दू स्टाइल में कोशिश करें कुछ बनाने के लिए, तो कुछ ना कुछ सीधा करें, आगे पीछे पढ़ें, तो आपको इसमें से असल लफ्ज मिल जाएगा। रुजू, इसमें जो लफ्ज है राजा यरजिउ, दरअसल इसमें जो फेल मुजारे यरजू इस्तेमाल हुआ इसका माजी राजा। ठीक है, इससे हम लफ्ज रुजू इस्तेमाल करते हैं, इसमें से रुजू बनता है, तो वही माना है इसका। अब रुजू को आपने फेल हाल के साथ या फेल मुस्तकबिल के साथ माना देना है, लेकिन जब फेल मुजारे से पहले लाम अलिफ ला आ जाता है तो ये इसको मुजारे मनफी बना देता है, मुजारे मनफी बना देता है। मुजारे मनफी जब बनता है तो इसका तर्जमा मुस्तकबिल के लिए हो जाता है, फिर आप हाल नहीं मुस्तकबिल के साथ इसका तर्जमा करेंगे। दोनों तर्जमे मौजूद होते हैं, लेकिन ला आ जाए इससे पहले तो फिर तर्जमा मुस्तकबिल के लिए होगा। ला यरजिऊन, वो रुजू नहीं करेंगे, वो रुजू नहीं करेंगे। ठीक है जी। ला ने तर्जमा दिया हमें, ये खास कर दी कि हमने अब इसका तर्जमा नहीं करते हैं, तर्जमा कर सकते थे लेकिन ला ने कहा नहीं, इसको मुस्तकबिल के साथ करें। बाकी हमें पता चल गया कि या का तर्जमा वो है, इसके अंदर लफ्ज रुजू है और फेल मुजारे है। बात क्लियर होगी, वो रुजू नहीं करेंगे। रुजू का माना हम उर्दू में करते हैं लौटना, वो नहीं लौटेंगे, वो नहीं लौटेंगे, वो सब नहीं, नहीं हमने वो पीछे लिख लिया, लौटेंगे। बहरे, गूंगे, अंधे, बहरा, गूंगा, अंधा। अब ये तीन कैटेगरीज आ गई। कई लोग उनमें से बहरे होंगे, कई गूंगे होंगे, कई अंधे होंगे, और कई ऐसा है कि ये सारी की सारी क्वालिटीज हर फर्द के अंदर पाई जाती होंगी, और वो बहुत सारे होंगे, एक नहीं होगा, क्योंकि आगे फहुम जमा की जो है जमीर इस्तेमाल हो रही है, तो जमा की जमीर जो है ये पीछे भी जमा चलती आ रही है। तो यहाँ पे उनकी जो है कंडीशंस बताई हैं कि तीन कंडीशंस उनके ऊपर लग रही हैं।
پہلی تو یہ ہے کہ وہ بہرے ہیں، دوسری وہ گونگے ہیں، اور تیسرا وہ اندھے ہیں، بہرے گونگے اور اندھے، پس وہ نہیں لوٹیں گے۔ یہ مطلب کہا گیا ہے کہ حقیقتاً وہ ایسے ہوں گے، دیکھیے ہوتا ہے کہ ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے وہ گونگے ہیں بہرے ہیں، مطلب اللہ نے ان کو گونگا بہرا کہہ دیا ہے نہیں ہے، مطلب ان کو نظر بھی آ رہا ہے، وہ سن بھی رہے ہیں، وہ بول بھی رہے ہیں، لیکن چونکہ کیا ذرا اس کو تھوڑا سا کر دیں۔ پیچھے اس کی جو آیت لکھی ہوئی ابھی پچھلے سبق کی، اس میں اللہ نے لفظ بولا ہے مثلہم، ان کی مثال ایسے ہے، ٹھیک ہے، یہ مثال دی ہے کمثل الذی استوقد نارا، ایک مثال دی ہے کہ جیسے کسی شخص نے آگ جلائی ہو اور پھر اس آگ سے جب ماحول روشن ہو گیا ہو تو روشنی تو ظاہر ہے، جو جس کی آنکھیں اس کو نظر آئے گی، جس کو آنکھیں ہیں دیکھنے والا اس کو روشنی تو نظر آئے گی، اندھے کو نہیں آئے گی نا، تو روشنی اندھے کو نظر نہیں آئے گی۔ اب قرآن یہ فرما رہا ہے کہ اللہ پاک ان کی روشنی لے گیا، ہاں اللہ پاک ان کی روشنی لے گیا، ذہب اللہ بی، اللہ ان کی روشنی، ذہب اللہ بنورہم، ان کا نور، ان کی روشنی اللہ لے گیا۔ تو مطلب یہ لے گیا سے مراد یہ نہیں کہ ان کو آنکھوں پر اندھا کر دیا کہ ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی، اب ان کو نظر نہیں آ رہا، یہ مراد نہیں ہے۔ اللہ ان کا نور لے گیا، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو روشنی ہوئی تھی وہ اللہ نے اس نور سے، اس روشنی سے استفادہ کرنے کی جو صلاحیت تھی ان کے اندر سے وہ چھین لی، وہ سلب کر لی، ٹھیک ہے، اور ان کو اندھیروں میں وترکہم، اور ان کو چھوڑ دیا فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھیں گے یا دیکھتے ہیں، ان کو دکھائی نہیں دیتا۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے ان کے نور کو سلب کر لیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا تو اس میں پھر ان کا کیا قصور؟ ایک شخص کو صلاحیت دے دی کہ وہ ایمان قبول کر لے، ایک کی چھین لی کہ وہ ایمان قبول نہ کر سکے۔ روشنی سے مراد ایمان ہے، روشنی سے مراد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، نور سے مراد قرآن مجید ہے، دین اسلام ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس نے آگ جلائی، الذی استوقد نارا، جس نے آگ جلائی، فرمایا وہ میں ہوں، وہ آگ جلانے والا شخص میں ہوں۔ اس سے جو نور پھیلا ہے، اب وہ نور آگ کی صورت میں جلائی ہے، ہدایت کی صورت کی، ہدایت کی صورت میں، ایمان کی صورت میں، دعوت حق، دعوت توحید کی صورت میں، قرآن مجید کی صورت میں، یعنی وہ نور روشن کرنے والا میں ہوں، اور وہ نور ہے کیا؟ وہ ایمان کا نور، وہ قرآن کا نور ہے، ہدایت کا نور ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نور کو روشن فرمانے والے ہیں تو وہ نور ان کو نظر بھی آنے لگ گیا، لیکن اللہ نے چھین لیا، نظر آنے لگ گیا ان کو کہ یہ حق ہے، یہ نبی برحق ہیں، نظر آنے لگ گیا ان کو کہ دین حق ہے، قرآن حق ہے، پھر ان کا نور اللہ نے چھین لیا۔ کیوں؟ جب ان کو نظر آنے لگ گیا تھا تو وہ ایمان قبول کر لیتے، ممکن تھا وہ ہدایت قبول کر لیتے، ہدایت لے آتے۔ قرآن مجید اس سے پہلے فرما چکا ہے کہ دراصل وما کانوا مہتدین، وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ اللہ پاک اپنے علم سے یہ بات جانتا ہے کہ انہوں نے ہدایت قبول نہیں کرنی، انہوں نے سیدھے رستے پہ نہیں آنا، بھلے ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے، کسی شخص کی علمی ثقافت کا کسی کو پتہ چل جاتا ہے، بہت بڑا عالم ہے، پتہ چل جاتا ہے، مانتا ہے، بیٹھ کے قبول کرتا ہے کہ اس درجے کی، اس پائے کی کوئی بات اور نہیں کرتا، حقیقت جان کے بھی انکار کر دیتا، لیکن انکار کر دیتا ہے، نہیں مانتا، قبول نہیں کرتا، اس کے فالورز میں نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح سے یہ سادہ سی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، وہ اس کے پیچھے اس کا بغض ہوتا ہے، اس کے پیچھے اس کی انا ہوتی ہے، اس کے پیچھے اور کچھ نہیں ہوتا، بغض ہوتا ہے، انا ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے، اس حسد کی وجہ سے، بغض اور انا کی وجہ سے وہ قبول نہیں کرتا۔ مفاد بھی ہو سکتا ہے کہ اگر میں قبول کروں گا تو میرا حلقہ احباب جو ان کو قبول نہیں کرتا وہ مجھے چھوڑ دے گا، ٹھیک ہے، کسی بھی طرح کا مفاد ہو سکتا ہے، اس مفاد سے بھی بچنے کی خاطر سمجھ آنے کے باوجود
وہ انکار کر دیتا ہے اور قبول نہیں کرتا۔ یہ کنڈیشن اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے ان کی یہ کنڈیشن کہ ان کے بغض اور حسد اور انا ان کو نہیں قبول کرنے دیں گے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ سو اللہ کے علم میں ہے کہ وہ قبول نہیں کریں گے، تو یہ اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ اس کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے۔ اگر کوئی بغض ایک کنڈیشن ہے، کیفیت ہے، حسد ایک کیفیت ہے، لیکن حسد کا خالق کون ہے؟ اللہ خالق تو اللہ ہے، ہر چیز کا، شر کا بھی خالق اللہ ہے اور خیر کا بھی خالق اللہ ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ تم شر قبول کرو، وہ کہتا ہے خیر کو قبول کرو۔ اب جو شخص شر کے قبول کرنے والا ہے وہ اسے بھی ازل سے جانتا ہے، جو خیر کو قبول کرنے والا ہے اسے بھی ازل سے جانتا ہے۔ لہذا جب اللہ ہر کسی کو جانتا ہے ازل سے، سو اس نے اس کے قبولیت کی وجہ سے کہ اس نے کیا قبول کرنا ہے، ہدایت کرنی ہے یا گمراہی کرنی ہے، ٹھیک ہے، اگر تو اس نے گمراہی قبول کرنی ہے تو اللہ اس کی نسبت پھر اپنی طرف فرما رہا ہے کہ اللہ ان کا نور لے گیا۔ جیسے کوئی شخص غذا غلط کھائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، کوئی شراب پیے اس کا نتیجہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی اسی طرح سے بیمار شخص اس کو پرہیز ڈاکٹر بتا دے کہ تم نے یہ چیزیں نہیں کھانی، وہ پھر بھی کھائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، لازمی بات ہے اس کا اسٹمک بھی خراب ہوگا، اس کا لیور بھی خراب ہوگا، یہ ساری چیزیں متاثر ہو۔ تو ان چیزوں کا نتیجہ ہے بغض، حسد، انا، قدورت، نفاق، ان ساری چیزوں کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایمان قبول نہیں کریں گے، ہدایت قبول نہیں کریں گے۔ سو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں، ان ساری کیفیات کی وجہ سے جو ان کے اندر ہے، جو جہالت بھی ہے، نادانی بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ تعصب بھی ہے، انا بھی ہے، حسد بھی ہے، بغض بھی ہے، یہ ساری چیزیں مل کر گویا ان ساری چیزوں نے ان کی آنکھیں بھی بند کر دی ہیں، ان کے کان بھی بند کر دیے، ان کے دل بھی بند کر دیے، ان کی زبانیں بھی بند کر دی۔ آنکھیں ہیں مگر یہ آنکھیں حق قبول کرنے کے سے قاصر ہیں، کان ہیں مگر حق قبول کرنے سے قاصر، آواز سن رہے ہیں۔ اس کی مثال اللہ نے ایک جگہ پر ایسی بھی دی، فرمایا یہ جانوروں کی طرح ہے، مثل کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء، فرمایا ان کی مثال ایسے جیسے جانور ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی آواز دینے والا آواز دیتا ہے تو وہ اس کی آواز کو سنتا ہے مگر وہ سوائے چیخ اور پکار کے اور کچھ نہیں سمجھ سکتا۔ اب وہ اس کو کہتا ہے سجے مڑ جا، کھبے مڑ جا، انہوں کی پتہ بھی سجا کی ہے کھبا کی ہے، آواز سن رہا ہے، آواز اس کو آ رہی ہے، کوئی بول رہا ہے، کوئی چیخ رہا ہے، کوئی پیچھے مطلب اس کو کہہ رہا ہے تت 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 تت، جانوروں کو ایسے ہانکا جاتا ہے نا، یا اس کو ٹٹ 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 کر کے کیا جاتا ہے، تو وہ آواز تو سنتا ہے لیکن وہ آواز اس کا معنی نہیں سمجھتا کہ اس کو کیا کہا جا رہا ہے۔ فرمایا ان کافروں کی، منافقوں کی کنڈیشن، کیفیت یہ ہے کہ ان کو آپ آواز دیتے ہیں تو یہ آواز تو ان کے کانوں سے ٹکرا رہی ہے مگر اس آواز کو سمجھنے اور قبول کرنے سے قاصر ہے۔ اس لیے فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اس حالت کو ذیشان صاحب اگر آپ دیکھیں، یہ تو منافقین کی ان کی بات ہو رہی ہے، ہم اپنی سطح میں بھی اگر دیکھیں نا، اپنے ارد گرد اور اپنے ماحول میں اور اپنے گریبان پہ بھی نظر ڈالیں تو ہم کئی لوگوں سے بغض رکھتے ہوں گے، کئی لوگوں سے ہمیں جو ہے وہ چڑ ہوگی، حسد ہوگا، ہم بھری مجلس میں وہ بات ہو رہی ہوگی لیکن ہماری بات چونکہ ہم نے قبول ہی نہیں کرنی، اس کی ماننی نہیں ہے، بند کر دو۔ آنکھیں بھی ہو رہی ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، کان بھی ہیں، سن بھی رہے ہیں، لیکن وہ بات اندر نہیں جا رہی ہوگی۔ تو ایسے لوگوں کو قرآن نے کہا صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے، سمجھانے، قبول کرنے اور صحیح معنوں میں پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔